السلام علیکم ویورز، دس از نعیم اللہ۔ میں کاشف اقبال تیلسیمیا کیئر سینٹر میں ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایز اے انٹرن کام کرتا ہوں، اور آج آپ سب سے بات چیت کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ سب سے ایک ایسے انسان، بلکہ ایک ایسے عظیم انسان، ایک ایسے شخص اور ایک ایسے باپ سے ملاؤں جن کا میرے جیسے بچوں کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے، جنہوں نے ہمیں اس وقت اپنایا جب ہمیں اپنانے کے لیے کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھ جیسے بہت سارے بچوں کے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو پھینکنے کی سوچتے ہیں یا پھر چھوڑ دینے کی سوچتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ایسے کر چکے ہیں۔ تو اس وقت اس عظیم شخص نے ہمیں اپنایا اور آج میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس میں ان کا بہت اہم کردار ہے اور سپورٹ ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کاشف اقبال تیلسیمیا کیئر سینٹر کے بانی اینڈ چیئرمین جناب محمد اقبال صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، شکر الحمدللہ۔ اور اللہ ہمیشہ آپ کو صحیح سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ شکر الحمدللہ۔ سر کبھی ایسے سوچا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ ان کو اپناتے ہیں، اپنی سینٹر میں جگہ دیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور آج وہ 23 سال کا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور ایسے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں کہ وہ خود کو آج مریض نہیں سمجھتا۔ جی بالکل نہیں، مطلب مجھے ایک تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس مقام پر آئے۔ آپ یہاں 7-8 مہینے کے آئے تھے، سال بھر کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور پتہ نہیں کتنے بچے اور بھی یہاں پہ آئے ہیں۔ اور میں آج دیکھ رہا ہوں آپ نے یہاں سے سیکھا، پڑھا، ایجوکیشن، اس کے بعد یہاں پہ ڈاکٹر آسمہ کی ایک مہربانی تھی، اس کی روزینہ، یہ پوری ٹیم نے اور آپ کو تربیت دی اور بچوں کو تربیت دی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آپ دیکھیں آئے تھے بلڈ کے لیے، 5-6 مہینے کے تھے، سال بھر کے تھے، آج آپ اتنے بڑے ہو گئے۔ آج ہمارے لیے آپ کا رتبہ جو ہے کاشف کی طرح ہے۔ کاشف سر، کیا ہم جیسے بچوں کی ترقی، آپ کو ان کی کامیابی آپ کو کاشف کی یاد دلاتی ہے؟ سر بالکل یاد دلاتی ہے۔ دیکھیں کاشف کے انتقال کو آج 29 سال ہو گئے ہیں۔ تو میرے دماغ میں بھی ہوتا تھا جب کاشف زندہ تھا، جب ہم لندن گئے تھے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے، میرے دماغ میں بھی ہوتا تھا کاشف بڑا ہوگا، کاشف کچھ پڑھے گا، لکھے گا، کچھ بڑا آدمی بن جائے گا۔ مگر آج تو خیر بہت بڑا بننے کے بعد وہ بن گیا ہے۔ تو آج میں سوچتا ہوں وہ خواب تو پورا نہیں ہوا۔ وہ تو لندن میں جب اس کی ڈیتھ ہوئی وہیں دفنا دیا، کاشف وہاں چلا گیا، اللہ کے یہاں جنت میں چلا گیا، مگر ایک راستہ آپ لوگوں کی شکل میں بنا کے چلا گیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے کاشف کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اس کمی کو پورا کر دیا، کاشف بن کے دکھایا، اور آج آپ اس مقام پہ جو بیٹھے میں کام کر رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہے، بہت واقعی میں خوشی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اس جدوجہد بھاگ دوڑ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے محنت کی ہے، اپنی جگہ بنائی، اور آپ جیسے جتنے بھی بچے تیلسیمیا کے یہاں کام کر رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے کاشف سب کام میں لگے کسی نہ کسی شکل میں۔ یہ ہے سر، کاشف کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور سر ماشاءاللہ کاشف اقبال تیلسیمیا کیئر سینٹر جو ہے وہ مزید کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ کو بہترین مقام عطا فرمائیں گے اس کام میں۔ کیا آپ ہمارے لیے اور جتنے بھی تیلسیمیا فائٹرز ہیں ان کے لیے فیوچر میں کیا خواب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بڑا پیارا سا سوال کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے جتنے بھی بچے خالی آئے ہمارے کاشف اقبال تیلسیمیا سینٹر میں نہیں، نواب شاہ میں 2-2.5 ہزار بچوں کو بلڈ لگتا ہے، وہ بھی ہم نے سینٹر کھلوایا تھا۔ 2700 بچے رجسٹرڈ ہے، بدین میں 600-700 بچوں کو بلڈ لگتا ہے، وہ بھی سینٹر ہم نے کھلوایا تھا۔ پنڈی میں چکلالہ اسکیم 3 میں جمیلہ سلطانہ تیلسیمیا سینٹر ہے، وہاں 1800-1900 بچوں کو بلڈ لگتا ہے۔ تو اس طرح سے مردان میں 400-500 بچوں کو بلڈ لگتا ہے۔ تو اس کے ایک کاشف کے ڈیتھ کے بعد ہم بیٹھے تھوڑی ہیں،
ایک جدوجہد شروع کی ہے کہ ہمیں ایک آنے والی نسل کو بچانا ہے، اور جو بچے آ چکے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا جی ہمارے والدین ہی نہیں، بہت ساروں کے والدین سوچتے تھے یار اس کو ہر ہفتے تو بلڈ لگ رہا ہے، اس کو فائدہ ہے کیا، مرنے کے لیے چھوڑ دو. اور واقعی ایسا تھا. میں ملتان میں گاؤں میں گیا تھا اور تھیلیسیمیا کا بچہ تھا، تو میں ایسی کسی نے مجھے بتایا، میں اس گاؤں میں گیا تو ایک جھولے پہ بچہ جو ہے نا تھیلیسیمیا کا لیٹا ہوا تھا، مکھیاں بھنک رہی تھیں، بیمار، پیٹ بڑا ہوا. میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کیا ہوا آپ نے، اس کو بلڈ لگا کے؟ یہ کہہ لیں ڈاکٹر آکھدے نہیں سدا، مطلب ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ہمیشہ بلڈ لگے گا، تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے. ہم گاؤں سے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم شہر لا کر اس کو بلڈ لگائیں، ہم اتنے غریب ہو چکے ہیں، تو ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. تو مجھے بڑا تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار یہ دیکھو ماں باپ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ، اس کو پتہ زندگی بھر، مجھے بھی پتا تھا کہ کاشف جب پیدا ہوا تھوڑے عرصہ بعد پتہ چل گیا بھائی اس کو بلڈ لگے گا لگے گا لگے گا لگے گا. خیر ایک وقت جدوجہد الگ چیز تھی، میں نے بعد میں کی. مگر آپ لوگ اور تھیلیسیمیا کے بچے، ہم نے ان کو جو حوصلہ دلایا، تو آج میرے بہت سارے بچے ڈاکٹر بن گئے، ڈاؤ میڈیکل سے پڑھ کے، سندھ میڈیکل کالج سے پڑھ کے. تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ان میں اعتماد پیدا کیا ہم نے، یہ تاریخ کا رخ چینج کیا. ہمارے بہت سارے تھیلیسیمیا میجر کے بچے جن کو بولتے تھے کہ 2-4 سال میں، 3-5-4 سال میں مر جائیں گے، آج ہمارے بہت سارے تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، نارمل لڑکا لڑکیوں سے، اور ان کے بچے ہیں. یہ ہماری کامیابی نہیں ہے کیا ہے؟ بالکل سر، وہ تو دکھ رہا ہے، آپ نے اتنے سارے ایوارڈز لیے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ایسے نہیں ملے ہوں گے نا، اس کے لیے تو جدوجہد کرنی پڑتی، کچھ کیا ہوگا آپ نے تب جا کے آپ کو ملے ہوں گے، کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ دکھ رہا ہے. اور ہم نے یہ شعور پیدا خالی پاکستان میں نہیں پیدا کیا، پوری دنیا کے اندر. کاشف اقبال تھے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر لکھے اور یوٹیوب پہ جائے، فیس بک پہ جائے، یہ گوگل پہ جائے، آپ کو اتنا کام نظر آئے گا، اتنے ٹی وی پروگرام نظر آئیں گے. تو شاید پاکستان دنیا کے کسی تھیلیسیمیا سینٹر کا اتنا کام نہیں تھا. اس کے پیچھے کوشش تھی کہ نہیں، کاشف کو تو ہم نے زندہ رکھنا. مر گیا ضرور ہے مگر وہ جنت میں ہے، زندہ ہے. جب تک یہ ادارہ کی گھنٹی بجتی رہے گی، ہلو کاشف تھیلیسیمیا سینٹر، یہ ادارہ زندہ ہے. پھر آپ لوگوں نے جو یہاں تک پہنچے ہیں کہ آپ آج میرا انٹرویو کر رہے ہیں، تو مجھے آج یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کاشف میرے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے. تھینک یو سر. سر کبھی کبھی تو آپ وارڈ میں جاتے ہوں گے، یا جاتا ہوں، وہاں بچے جن کو بلڈ لگا ہوتے ہیں ہنستے ہیں، کھلتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو کبھی سوچا ہے کہ یہ بچے آج ہے کل نہیں ہے، اس بات کا غم، فکر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اس مشن میں اس بات سے جو ہے وہ رکاوٹ ہوئی ہو، یا یہ بات جو ہے آپ کو حوصلہ دے اس کام میں کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں وارڈ میں تقریباً روزانہ جاتا ہوں، اور 11-12 بجے کے بعد ماشاءاللہ میرا ایک نواسا عبدالباری، وہ خود ٹافیاں بانٹنے بچوں کو جاتا ہے، اور ہم بھی کچھ نہ کچھ گفٹ وغیرہ روزانہ تقریباً ہی بڑھتے ہیں. جب میں جاتا ہوں نا، میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں نا، تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کو، ایسے بچے، اتنے خوشحال بچے، پیسے سے خوشحال نہیں ہوتا، زندگی سے بھی خوشحال ہوتا ہے. خوش باش بچوں کو میں نے کسی اداروں میں اس ٹائپ کے ریلیکس بچوں کو نہیں دیکھا ہوگا. پرسکون ماحول میں بلڈ لگ رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ میری کتنی بڑی کامیابی ہوگی. اللہ نے کاشف کے انتقال کے بعد ایک راستہ بنایا ان بچوں کے لیے جینے کا، زندگی گزارنے کا. اب ہماری وہ کوشش ایک الگ چیز ہے کہ ہم آنے والی نسل کو روکنا چاہتے ہیں کہ ایسے بچے پیدا نہ ہوں. لوگ مائنر کی لوگ شادی کریں، اس سے پہلے ٹیسٹ کرا لیں. اور یہ جو بچوں کو وارڈ میں بلڈ لگ رہا ہے آج، مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ آج اتنا شاندار وارڈ میں، اور یہ بچے، چھوٹے بچے، بچیاں، اور جس سے پوچھتا ہوں میں تم کون سی کلاس میں پڑھتے، 9th کلاس میں، تم کون سی کلاس میں پڑھتے، 10th میں، تم کون سی 8ویں میں، وہ خوش ہیں. ہاں بلڈ تو خیر لگتا ہے. دیکھیں شوگر والے کو شوگر، وہ انسولین لگا رہا ہے، یہ دوا لے رہا ہے، وہ مریض ہے. میں تو ان بچوں کو مریض بھی نہیں کہتا ہوں. یہ ایک ان کے، وہ یہاں جب آتے ہیں نا کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میں، وہ اپنے نانا نانی سے ملنے آتے ہیں. ہم ان کے نانا نانی ہیں، دادا دادی، وہ ہم سے ملنے آتے ہیں 15 دن میں، 20 دن میں، اور مل کے چلے جاتے ہیں. فیول ڈلواتے ہیں جیسے پیٹرول گاڑی میں ڈلتا ہے.
اپنی زندگی کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے, بلڈ لگ جاتا ہے, آئرن کنٹرول کرتے ہیں بہت ساری. تو یہ مجھے خوشی ہوتی ہے وارڈ میں جا کر کہ میرے بچے بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہے, ڈاکٹر, میرا اسٹاف, میری ٹیم سب بہت اچھے کہ لک آفٹر کرتے ہیں. سر اپنے جیسے والدین جن کے بچوں کو تھیلیسیمیا میجر ہے, ان کو کیا صلاح دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں ان بچوں کے لیے؟ دیکھیں, میں نے ایک ہمت کی تھی 94 میں کاشف کو, جب میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے لے کے جا رہا تھا. $27 کا تھا, آج اس بات کو 30 سال ہو گئے. جب میں لے کے, میں نے سوچا نہیں تھا خواب میں کہ میں 90 لاکھ کا خرچہ تھا اس ٹائم, 90 لاکھ آج بھی بڑی رقم ہے. اور میں نے جد و جہد کی. معین اختر کو اللہ جنت نصیب کرے, اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. امین تنولی تھے, انہوں نے بہت تعاون کیا. پورے اسٹیل مل کے امپلائز نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا 90 لاکھ جمع کرنے میں. سوری, اسکول کے بچوں نے مہم چلائی. جس اسکول میں کاشف پڑھتا تھا, بلموٹ ہائی اسکول میں, ان بچوں نے اس کے لیے فنڈ جمع کیا. 90 لاکھ بڑی رقم, 1.5-2 سال میں بھاگا, بہت بڑی رقم تھی. پھر بھی آخر میں لے جانے میں اس کو کامیاب بھی ہو گیا. اٹلی عمرہ کیا کاشف نے, میں نے, ہماری سارے فیملی نے کاشف کی وجہ سے کیا تھا. روٹ ہم نے ایسا پکڑا تھا کہ ہمیں عمرہ کریں, پھر ہم سعودی عرب گئے, وہاں سے پھر ہم اٹلی گئے. تو یہ روٹ اس طرح سے بنا تھا. کاشف کو جو ہم اٹلی پہنچے, اٹلی والوں نے پھر جواب دے دیا پھر ہمیں کہ ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے, اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کو آئرن باڈی میں بہت بڑھ گیا. سر آئرن کی بات آ گئی, کاشف کو تو اللہ جنت دے, اس کے لیے تو کچھ جیسے تیسے کر کے آپ لوگوں نے کر لیا. لیکن آج کل کے جو بچے جن کو بلڈ لگتا ہے, بلڈ تو خالی صرف لگ جاتا ہے, اس کے ساتھ جسم میں آئرن بھی جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ کیا اقدام کرتے ہیں؟ دیکھیے, کاشف کی جو موت تھی نا, وہ تکلیف کا موت میں نے دیکھی ہے. بلڈ تو لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لگ گیا, بلڈ ختم ہو گیا, ریڈ سیل ختم ہو گئے. جو باڈی میں اس کا آئرن تھا, بلڈ کے ساتھ آیا تھا, تو وہ زہر کی شکل میں باڈی میں رہ گیا. پھر دوسری بوتل بلڈ لگ گیا, ریڈ سیل ختم ہو گیا, 1 ہفتے بعد وہ زہر باڈی میں رہ گیا, آئرن باڈی میں رہ گیا, وہ زہر بنتا گیا. کاشف کو 16 سال میں اتنا بلڈ لگا تھا کہ ڈاکٹروں نے جب ٹرانسپلانٹ کے لیے منع کیا تھا, اس لیے منع کیا تھا ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے, اس کی باڈی میں آئرن بہت بڑھ گیا. نارمل انسان کے جسم میں آئرن 40 سے 160 نینو گرام ایک لمٹ ہوتا ہے, 160. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو 16 سال میں اتنا بلڈ لگا, اس کے ساتھ جو آئرن آیا تھا وہ باڈی میں ڈپازٹ ہوتا گیا, اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا. تو 160 کے بجائے اس کے باڈی میں آئرن تھا 7700, اور 7700 اور 160 میں بہت فرق تھا. تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ ٹرانسپلانٹ ہم نہیں کریں گے, اس کو آئرن نکالو. آئرن نکالنے کے لیے ایک ڈسفول انجیکشن تھا, آج بھی یہ واحد دوا ہے, ڈسفول انجیکشن کی یہ واحد دوا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ 5 گھنٹے میں یہ ڈسفول انجیکشن کو ختم کرنا, یہ ایک انجیکشن. کاشف کو انہوں نے کہا کہ 3 انجیکشن روز لگیں گے. 3 کا مطلب یہ ہے کہ 15 گھنٹے روز سوئی اس کے پیٹ پہ لگی رہے گی. یہ اٹلی میں انہوں نے مجھے انجیکشن دیا, اور یہ پمپ مجھے انہوں نے دیا, یہ پمپ تھا. ظاہر 5 گھنٹے تک تو سوئی کوئی نہیں لگائے گا نا. اس پمپ میں 10 cc 2 انجیکشن 10 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. ٹائم سیٹ کر دیا اس میں, یہاں پہ ٹک 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 ٹک, یہ ٹائم سیٹ ہو گیا اس کا. اب یہ بچہ اسکول جائے, کالج جائے, کہیں بھی جائے, یہ سوئی پیٹ پہ ایسے لگ گئی, اور یہ اپنے 10 گھنٹے میں اپنے حساب نکلتا ہے, یورین سے وہ نکلتا ہے, آئرن پتہ نہیں چلتا. یہ پمپ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اٹلی میں دیکھا تھا. یہ انہوں نے مجھے دیا, بولا جاؤ آئرن نکال. اور آج ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کو کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر جو ہے وہ فری فراہم کرتے ہیں. سر یہ دیکھیں, یہ پمپ 1 لاکھ کا ہے تقریباً. میں نے اپنا پمپ بنایا پاکستان میں, جس پہ مجھے قائد اعظم ایوارڈ ملا تھا. وہ پمپ اس وقت میں موجود نہیں ہے. یہ 1 لاکھ کا پمپ میں نے پاکستان میں 6000 روپے میں بنایا. 10 بچوں کے پاس پمپ نہیں تھا, یہ آج 10,000 بچوں کو دے چکے ہیں. اس سے زیادہ وہ پاکستان کا کوئی سینٹر ایسا نہیں ہے جہاں ہمارا پمپ نہ گیا, کیونکہ اور تو کوئی بناتا ہی نہیں پمپ. اور یہ کون خریدے گا, یہاں تو نہیں ملے گا. 1 لاکھ کا پمپ خراب ہو گیا تو بنائے گا کون. ہمارے پاس تو بناتے کے بھی دیتے ہیں. اور آج اس آئرن نکلنے کی وجہ سے ان بچوں کی زندگی بہتر ہے. یہ ان کی زندگی ہے ڈسفول انجیکشن. سر یہ بھی تو مہنگی ہے ماشاءاللہ سے, بہت مہنگی. یہ کبھی ایک وقت تھا کہ ہم 25-30 روپے کی بھی لیتے تھے, آج یہ 25-30 روپے والا ڈسفول انجیکشن 540 روپے کا ایک انجیکشن. تو آپ اتنے سارے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ, تو یہ
कैसे मुमकिन होता है? देखिए मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं फंड कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से आते हैं, तो मुझे तो पता नहीं। मैं सबसे कहता हूँ यार ये मुझे 29 साल 29 ईयर हो गए, मुझे नहीं पता आज इस काशिफ की डेथ को 29 ईयर हो गए। मुझे नहीं पता कि आज 30-35 एक वक्त था कि 10 लाख का बजट था, मैं सोचता ये अल्लाह 10 लाख एक साल में कहाँ से लाऊंगा। आज मेरा 35 से 40 करोड़ का बजट है, 35 से 40 करोड़ का, और मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं लोगों से पूछने वालों से भी कहता हूँ, वो कहते हैं मुझसे फंड कहाँ से, तो मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है मुझे पता नहीं चला। 29 साल में मेरे बच्चे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, डॉक्टर इंजीनियर ये सब बन गए हैं, पढ़ रहे हैं। 80-90 बच्चों की स्कॉलरशिप जाती है, 500-600 घरों में राशन जाता है। और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि 1700 बच्चे 1800 बच्चे पिंडी में, 1700-1800 यहाँ पर है, 2-2,500 नवाबशाह, और आप फ्री सर्विसेज कर रहे हैं ना आप सर। ये तो बच्चों की दुआएं क्या बहुत सारी दुआएं तो देंगे। ये मैं आप नहीं हो पाता। मेरे सामने अगर आप बैठे में बात कर रहे हैं तो ये आप यहाँ तक ऐसे तो नहीं पहुँचे। बिल्कुल। आपके जब यहाँ आते थे तो आपके वालिद साहब के पास आपको लाने के लिए इतनी दूर से बेस्ट कॉलोनी से यहाँ से किराया भाड़ा भी नहीं होता था, तो और आपकी जो हालत थी वो सबके सामने आपको सब बेहतर पता है। और हमने एहसान थोड़ी किया, हमने आप लोगों पे एहसान नहीं किया, हमने तो आज काशिफ की ज़िंदगी को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए मुसलसल हमने कोशिश की। आज भले उसकी डेथ को 29 साल हो गए, मगर आप काशिफ बैठे हुए, तो मुझे अब ये गम नहीं होता कि मेरा काशिफ नहीं है, मुझे ये खुशी होती है कि मेरा काशिफ उससे बात कर रहा। वार्ड में सारे बच्चे काशिफ हैं, नवाबशाह में काशिफ हैं, पिंडी में काशिफ है, सुंदर में काशिफ हैं, आज काशिफ ही काशिफ। सर जितने बच्चे पैदा हो गए ये तो हो गए, अब इतनी तकलीफदा ज़िंदगी है और आखिरी वक्त में इतनी तकलीफदा होती है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है, तो थैलेसीमिया को रोकने का भी तो हल है। हाँ बिल्कुल है। देखें ईरान में इस टेस्ट को लाजमी किया कि 2 महीने शादी नहीं करेंगे, स्कूल में दाखिले बंद, टेस्ट कराओ, वालिदैन का टेस्ट हो गया, पता चल गया पूरे ईरान में कौन माइनर है कौन नॉर्मल है। अब क्या हुआ, अब माइनर सबको उसकी इफादत बताई गई कि देखिए ये कितना नुकसान होता है। फिर इसमें अगर बच्चा पैदा हो गया तो खून लगना शुरू होता है, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, जैसे मैंने बताया काशिफ का। मैंने तो अपने बेटे का लंदन में 11,000 आयरन पे दिन फटते देखा, इसकी आँख नाक से मैंने खून की धार निकलते देखी। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे यहाँ फंडिंग जो बच्चों के लिए अल्लाह पाक ने रास्ते बनाए। एक आप देखें दुनिया के इश्तिहार आ रहे हैं, जब रमज़ान आता है ना, हाँ सर, बड़े बड़े लोग मांग रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, खम्बे भरे पड़े हैं, इश्तिहार दो, ज़कात दो, खैरात दो, डोनेशन दो, और अखबार भरे हुए, टीवी पे आ रहा है सुबह शाम। रमज़ान में यही काम होता है। आपने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का कभी कोई इश्तिहार नहीं देखा होगा डोनेशन को, अल्लाह की रस्सी पकड़िए। मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे लंदन में, मुझे अच्छी तरह वो आज भी दिन याद है, मगर बड़े वीआईपी तरीके से कफन दफन हुआ काशिफ का लंदन। वापसी का किराया नहीं था, मैं बिजनेस क्लास से, मेरी फैमिली लंदन से वापस पाकिस्तान आई। जहाँ आके हमने कहा देखा कि यहाँ 23 मार्च को मैं आ गया, 15 मार्च को उसकी डेथ हुई। एक हफ्ते बाद लंदन छोड़ के आ गया। कोई छोड़ता लंदन, कोई नहीं छोड़ता, मैं छोड़ के आ गया, मेरी फैमिली छोड़ के आ गई। वो कि आज भी मैं वहाँ का नेशनल हूँ एक तरह से, मगर क्या करूँगा, मुझे यहाँ ज़रूरत है पाकिस्तान। तो फंड के लिए अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले रमज़ानों की बात आई है, एक खातून एक सब्ज़ी का टोकरा यहाँ छोड़ के चली गई है। हमने कहा ये मोटी सब्ज़ी आ गई भाई, लो कैंटीन की, रमज़ान का बात थी, पिछले साल की बात। थोड़ी देर में टोकरी वापस लेकर आ गई। कह रहे सर ऐसा मजाक तो नहीं करे ना आप हमारे साथ, ये सब्ज़ी है इसके अंदर। उसने सब्ज़ी निकाली यहीं मेज़ पे, नीचे से 5,000 की गड्डी, 5,000 की गड्डी, 17.5 लाख उस टोकरी में थे सब्ज़ी के नीचे, और खातून गायब। माशाल्लाह, उसने ट्रस्ट किया ना हमारे पे। बेशक। अगर मैं ना भी सेंटर में जमा करते, एक गड्डी 5,000 की रख लेता, मुझे क्या पता उसको वो क्या करता है वो 5 लाख रुपए में। एक खातून है एवरी मंथ 1 मिलियन देती है हर महीने, आज 8-10 साल हो गए, कहती मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो पड़े ने फंड देने, वो ट्रस्ट कर रहे हैं। इस इंजेक्शन की बात हो रही थी, जावेद मियादाद हमारे क्रिकेटर है, ये उनके ताउन से मैंने पंप बनाया था। और पहले मुझे सबसे पहले 2 पंप 96 में जावेद मियादाद मुझे लंदन में मिले थे, मशहूर शख्सियत है, क्रिकेटर हैं।
مجھے کہنے لگے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. میں نے کہا جاوید بھائی آپ مجھے نا اس سے پمپ دلوا دیں کچھ. کہ لے ٹھیک ہے میں آپ کو 200-400 پمپ دلوا دوں گا. یہ میں نے کہا یہ زندگی ان بچوں کی. کہنے لگا اچھا. جب میں لندن سے آنے لگا, یہ 97 کی بات ہے, 98 کی, تو مجھے 2 پمپ دے دیے. میں نے کہا جاوید بھائی یہ تو 2 پمپ آپ نے دیے, آپ تو کہہ رہے تھے میں 200-400 دلواؤں گا. جاوید میاں کہنے لگے ابے یار مجھے تھوڑی پتا اتنا مہنگا ہے یہ. اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ کتنا مہنگا ہے. پھر انہوں نے بتایا اس وقت 98 میں 96,000 کا ایک پمپ آیا تھا. خیر پھر بھی 2 لے دیے, بڑی بات تھی, 1 لاکھ کی اماؤنٹ. پھر میں نے کوشش کی یار کہ میں اپنا پمپ, آج یہ پاکستان کی نمبر 1 بلڈنگ, سب سے بڑا تھیلیسیمیا سینٹر بن رہا ہے. اور یہ کاشف آج ہم میں تو نہیں ہے مگر ہم کاشف ہمارے دلوں میں, ہمارے دلوں میں, اور ہم کاشف ہیں. آج میں خوشی ہوتی ہے. میرے والدین جب میری زندگی بچانے کے لیے, بلڈ لگوانے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کے گئے تھے, اور آج مجھے فخر ہے کہ میں 7-8 مہینے کا آیا تھا اور آج میں اتنا بڑا ہو گیا چیئرمین کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کا, محمد اقبال صاحب کا, ان کا میں آج انٹرویو کر رہا ہوں. تو مجھے جو خوشی ہوتی ہے نا, آپ لوگ کو دیکھتا ہوں. اب جب میں نے جب سنا پہلی مرتبہ کہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا انتقال ہو گیا, اس نے ڈاؤ میڈیکل سے پوزیشن لی, ڈاکٹر MBBS بن گئی, ہاؤس جاب کر لیا. میں نے کہا یار کیا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے یار, یہ تو 5-6-7-8 سال میں مر جاتے تھے, آج یہ ڈاکٹر بن گئی ہے. کئی لڑکے ڈاکٹر بن گئے ہیں, کئی لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بن گئی ہیں, بزنس مین NID سے انجینئر بن گئے. تو آج یہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کاشف کی وجہ سے اللہ نے دیکھو اس کاشف کو وسیلہ بنایا. کروڑوں اربوں لوگوں میں سے کاشف کا چناؤ ہوا اس کام کے لیے. تو جاوید میاں جیسے لوگ جڑ گئے, معین اختر صاحب جیسے لوگ جڑ گئے, اللہ جنت نصیب کرے ان کو. وہ بہت سارے جڑ گئے. یہ خاتون جو ہم پہ ٹرسٹ کر کے اتنا بڑا, مجھے نہیں پتا اماؤنٹ آتا. شکاگو فرینڈس آف پاکستان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, جس نے سب سے زیادہ ہمیں سپورٹ کی اور سپورٹ کر رہے ہیں. بلکہ 1 سال کا ایڈوانس انہوں نے میڈیسن یہاں جمع کرا دی. شکاگو فرینڈس آف پاکستان کے ہمارے بچے آج جو زندہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ان لوگوں کا بڑا تعاون ہے. پاکستان کا, ریانہ جبار کا, بدر منیر باجی کا, اخلاق بھائی کا, فیروز اکبر صاحب کا, شیخ انیس صاحب کا, جاوید آرٹسٹک والے ہیں. تو یہ جڑ گئے ہمارے ساتھ. اور بہت سارے مہربان جو کہتے ہیں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. یہ کہاں سے 30-35 کروڑ آتا ہے یار, سوچو تو صحیح نا. ہمارا تو اشتہار بھی نہیں آتا, لوگ فنڈ دے کے چلے جاتے ہیں. میرے دروازہ کھٹکھٹایا, آئے یہ آپ کا سامان ہے بڑا بھائی ہے, اچھا جی, وہ چلے گئے میرے فلیٹ پہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 11 لاکھ روپے پڑے گئے, وہ چلے گئے. وہ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, اور آپ لوگ وہ ایک مثال ہے کہ یہ اچھا کام ہو رہا ہے. اور آج ہمارے تھیلیسیمیا کے بچے لاکھوں صحت مند بچوں سے بھی زیادہ اچھے ہیں. اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے. آپ سب کاشف ہے میرے لیے. پاکستان زندہ باد. سو ویورز, میرے لیے تو یہ بات چیت بہت اچھی رہی, کیونکہ ایک ایسے انسان سے بات چیت کرنا جس کا آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ہو, جن سے جو ہے ہمیشہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہو اور کچھ سکھا کے جاتا ہو. ناظرین, میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آئے, ہمیں دیکھے KITCC کا وزٹ کریں اور دیکھیں ان بچوں کو, ان لاکھوں بچوں کو, کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کی فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کو آپ کی بلڈ ڈونیشن کی ضرورت ہے. تو امید کرتا ہوں آپ میں سے ہی کسی سے KITCC میں ملاقات ہوگی. لیکن اس سے پہلے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.